بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام امن پسند دین ہے اور فتنہ و فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر کہیں فتنہ، لڑائی، فساد ہو تو اس کے مابین صلح کروانے کا حکم دیتا ہے۔ اس ضمن میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ارشاد باری ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، طائفتان دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے گروہ پر، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے کہا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر سب مل کر اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ پھر فرمایا کہ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ تین باتیں اس آیت سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مسلمان، پہلے تو ان کو لڑنا نہیں چاہیے، فساد نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی صلح کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا۔ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ ناراض لوگوں میں صلح کروا دینا ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں روزہ، صدقہ اور نماز سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے۔ تو آپ نے صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ناراض ہونے والوں کے درمیان صلح کروا دو، کیونکہ ناراض ہونے والوں میں ہونا فساد ہے اور فساد بھلائی کو ختم کرتا ہے۔ تو مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اور ان کے درمیان صلح کرواتا ہے، اور جس وقت کوئی شخص کسی مسلمان کی مدد میں لگا رہے، تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے اس بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد اور اعانت میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کے لیے دعا بھی کرتا ہے تو وہ بھی ایک مدد ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور پھر یہی کہتے ہیں کہ اللہ یہی دعا تیرے حق میں بھی قبول فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یاد مددگار کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اسی لیے آیت میں دوسری چیز جو فرمائی وہ یہ ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر، تو پھر کہا کہ سب مل کر کے زیادتی کرنے والے کے خلاف ہو جاؤ، حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے یا پھر وہ صلح کرنے لگ جائے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ صلح جب کروانی ہے تو عدل کے ساتھ، اس میں بھی انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اس لیے کہ آیت کا آخری جو آیت کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین،
بے شک اللہ محبت فرماتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ دراصل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے، آپ کی بعثت سے، آپ کی آمد سے قبل وہ جزیرہ فتنہ و فساد، جنگ و جدل میں مبتلا تھا، تو اس لیے ان کی خون میں یہ چیزیں تھیں۔ تو فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد تو یہ روا نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی کہیں مسلمان الجھ جائیں تو باقی مسلمانوں کو کہا کہ ان کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ اس آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام امن، محبت اور پیار کا درس دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب مجید کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔